السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا حامدا ومصلیا۔ سلسلہ درس بلاغت کے پچھلے چند اسباق میں انشاء طلبی کی تیسری قسم استفہام کا بیان چل رہا تھا اور اس کی پوری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ آج انشاء طلبی کی چوتھی قسم تمنی کا بیان انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تمنی کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ حاصل نہ ہونے کی امید نہ ہونے کی ایک وجہ تو یہ ہو کہ وہ یا تو محال ہو، حاصل ہی نہیں ہو سکتی وہ، یا پھر یہ کہ محال تو نہ ہو لیکن محال سے قریب ہو، اس کا وقوع بہت بعید ہو، تو اس کو کہیں گے تمنی۔ آج کے سبق میں آپ اسی حوالے سے گفتگو پڑھیں گے، پھر مزید آگے آپ پڑھیں گے کہ تمنی کے لیے جو حقیقی لفظ استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہے، اور مجازاً کون کون سے الفاظ تمنی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تمنی کے مقابل میں ایک چیز آتی ہے ترجی۔ ترجی یعنی جس کا حصول ممکن ہو اور اب اگر کوئی اس کے انتظار میں ہو تو اس کو کہیں گے ترجی۔ یہ تمنی اور ترجی کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی یوں کہے کہ کاش میں آسمان میں ہوائی جہاز کی طرح اڑنے لگوں، تو دیکھیں ایک اڑنا یعنی جو اس متکلم کو محبوب ہے، اس محبوب شے کو متکلم نے طلب کیا، طلب کرنے کی امید ظاہر کی، طلب کیا جو محبوب شے کے حصول کی امید ہی نہیں ہے، جس محبوب شے کے حصول کی امید ہی نہیں ہے، کیوں؟ محال ہونے کی وجہ سے یا اس کی دسترس سے باہر ہونے کی وجہ سے۔ ترجی کی مثال یوں ہوگی کہ شاید اب معاملہ سلجھ جائے، یعنی دو گروہ میں جب آپس میں کسی معاملے میں الجھ گئے ہوں دو گروہ، تو اب اس کے بعد جب خاموشی ہو گئی تو آپ یوں کہیں کہ شاید اب معاملہ سلجھ جائے۔ تو دونوں مثالیں دیکھیں کہ کاش میں آسمان میں ہوائی جہاز کی طرح اڑنے لگتا اور شاید معاملہ سلجھ جائے۔ تو اس طرح دونوں میں فرق بھی دیکھ لیں کہ جہاں پر حصول کی امید ہی نہیں تھی وہاں ہم نے استعمال کیا کاش کے، اور جہاں پر حصول کی امید تھی یعنی یہ تھا کہ ہاں اب معاملہ سلجھ جائے اور اس کا انتظار بھی ہے، تو اب اس کو کہیں گے معاملہ کے سلجھنے کا انتظار ہے تو اس کو کہیں گے ترجی۔ اور اس کے لیے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شاید، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتاب وَأَمَّا التَّمَنِّيُ فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا أَوْ بَعِيدَ الْوُقُوعِ كَقَوْلِهِ۔ اور رہ گئی تمنی یعنی تمنی کی تعریف، تو وہ کسی ایسی پسندیدہ چیز کو طلب کرنا ہے جس کے حصول کی امید نہ ہو، لا یرجا حصولہ، جس کے حصول کی امید نہ لگائی جاتی ہو، لکونہ مستحیلاً، اس چیز کے محال ہونے کی وجہ سے، او بعید الوقوع، یا پھر یہ کہ اس کا وقوع کیا ہو، بعید ہو، کقولہ، جیسے شاعر کا شعر دیکھیں، الا لیت الشباب یعود یوما فاخبرہ بما فعل المشیب۔ الا، سنو، ہائے، لیت الشباب یعود یوما، کاش کہ کسی دن جوانی پلٹ آئے، کاش کہ کسی دن جوانی پلٹ آئے، فاخبرہ بما فعل المشیب، تو میں اسے بتاؤں، جوانی کو وہ ساری چیزیں بتاؤں، فعل المشیب، جو بڑھاپے نے کیا ہے، یعنی جو بڑھاپے نے سلوک کیا ہے، جو بڑھاپے نے ستم ڈھایا ہے، وہ ساری ستم ظریفی اس کی میں اپنی جوانی کو بتاؤں، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ دیکھیں یہاں پر جوانی کا لوٹنا یہ ممکن اس ایسے چیز کی حصول کی امید ہے، ایک نا امید چیز کے حصول کی، یعنی ایسی چیز کو طلب کیا جا رہا ہے جس کے حصول کی امید ہی نہیں،
کیونکہ اب وہ محال ہے جوانی کا پلٹنا عادتاً، تو اس لیے اب اس کو کہہ دیں گے کہ یہ محال کی مثال ہو گئی۔ دوسری مثال دیکھیں، یعنی بعید الوقوع کی، بعید الوقوع ہونے کی بنیاد پر اس چیز کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو۔ وقول المعسر، کسی تنگ دست کا قول، کسی مفلوج، کسی تنگ دست کا قول، تنگ دست کا کہنا۔ وقول المعسر، اور جیسے تنگ دست کا کہنا، لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے۔ تو ہونا اس کے لیے محال تو نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ تنگ دست ہے اور اس کے لیے اس کا وقوع بھی کیا ہے، بہت دور کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تمنی کے مقابل میں جو ترجی، اس کی تعریف۔ وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقِّعَ الْحُصُولِ، اور جب کوئی کام، کسی کام کا حصول متوقع ہو، اور جب امر متوقع الحصول ہو، یعنی جب کوئی کام، کسی کام کا حصول متوقع ہو، اس کام کی امید ہو، فَإِن تَرَقَّبَهُ، اب اگر متکلم اس کا انتظار کرے، فَإِن تَرَقَّبَهُ، اور اگر وہ اس کا انتظار کرے، یسمى ترجیاً، تو اس کو ترجی کہیں گے۔ دیکھیں دو چیز، ایک تو اس کا حصول ممکن بھی ہو اور اس کا انتظار بھی ہو، تو اب اس کو کہیں گے ترجی۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ، اور اس کی تعبیر کی جاتی ہے، یعنی اس کو لفظوں میں بیان کیا جاتا ہے، کس سے؟ بعسا او لعل، عسا یا لعل وغیرہ کلمات سے، جیسے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید کہ اللہ رب العزت اس کے بعد کوئی امر پیدا فرما دے۔ یہ شاید کہ یہ متکلم کی طرف یا بندوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی ذات کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہیں، یعنی جب میں کہوں، کوئی متکلم کہے، کوئی بندہ کہے، تو اب کہا جائے گا شاید کہ اللہ رب العزت اس کے بعد کوئی معاملہ اور کوئی حل پیدا فرما دے، کوئی معاملہ پیدا فرما دے۔ اچھا، وَلِلتَّمَنِّي اربع ادوات، تمنی کے 4 کلمات ہیں، 4 ادوات ہیں۔ واحدۃ اصلیۃ، ایک کلمہ اصلیہ ہے، یعنی تمنی کا ایک کلمہ اصلی ہے، وہی لیتا، اور وہ لیتا ہے۔ وثلاثۃ غیر اصلیۃ، اور 3 غیر اصلی ہیں۔ تمنی کے 4 ادوات، ایک ادوا، ایک حرف جو ہے، ایک کلمہ جو ہے وہ اصلی ہے اور 3 غیر اصلی ہیں۔ وہ کیا کیا ہیں دیکھیں، نمبر 1 حل، نمبر 2 لو، اور پھر اگلے صفحے پہ نمبر 3 لعل۔ یہ 3 ادوات ہیں جو کہ تمنی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً نہیں بلکہ مجازاً، غیر اصلی طور پر۔ دیکھیے ہر ایک کی وضاحت۔ وہی حل نحو فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، ترجمہ دیکھیں کہ کیا ہمارے لیے ایسے سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں، کیا ہمارے لیے ایسے سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں۔ یہاں پر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ ایک ضابطہ ہے کہ استفہام میں من زائدہ نہیں آتا، استفہام میں، چونکہ دیکھیں یہاں پر حل ہے، استفہامیہ جملہ ہے، اور اس میں پھر آگے من شفعاء، من زائدہ یہ آ گیا۔ استفہام میں من زائدہ نہیں آتا۔ استفہام میں من زائدہ کب آتا ہے؟ جب کہ وہ استفہام نفی کے معنی میں ہو۔ تو اب یہاں پر ماننا پڑے گا کہ یہ یہاں پر کیا ہے، حل نفی کے معنی میں۔ ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری چیز، تمنی کے اندر کیا ہوتا ہے کہ کسی کام کی امید، یعنی کسی کام، کوئی کام حاصل ہونے والا نہیں ہوتا ہے، اس کام کے حصول کی امید نہیں ہوتی ہے، اور اب اس کے حصول کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو نہ ہونے والے کام، جس کام کے نہ ہونے کی امید ہے، محال ہونے کی وجہ سے یا بعید الوقوع ہونے کی وجہ سے، اس کام کے حصول کی، اس کام کے حاصل ہونے کی کو طلب کرنا، تو دیکھیں اس کے اندر نفی کا معنی تمنی کے اندر پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ کام ہونا نہیں ہے۔ نہ ہونا یہی نفی ہے، نہ ہونا یہی کیا ہے، نفی ہے۔ کسی ایسے کام کو طلب کرنا جس کے حاصل ہونے کی امید ہی نہ ہو۔ تو تمنی جو ہوتی ہے وہ تمنی نفی کے معنی کے مستلزم ہوتی ہے، وہاں پر نفی کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے ابھی ضابطہ کیا پڑھا کہ استفہام جو ہوتا ہے، استفہامیہ جملہ جو ہوتا ہے، اس کے اندر من زائدہ نہیں آتا، ہاں جب وہ نفی کے معنی میں ہوگا تو من زائدہ ہوگا۔ اب اگر دیکھیں کہ حل کا معنی آپ استفہامیہ لیں تو ایسی صورت میں چونکہ من ہے اس لیے حل کا معنی استفہامیہ ہو نہیں سکتا، تو اب ضروری ہے کہ اس کا کوئی اور معنی ہو۔ وہ مجازی معنی کیا ہوگا؟ چونکہ من آ جاتا ہے تو نفی کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے اگر تمنی کا معنی لے لیا تو نفی کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہنا ہوگا
کہ یہ حل نفی کے معنی میں، یہ حل تمنی کے معنی میں ہے۔ اچھا، دوسری چیز کہ یہاں پر دیکھیں آپ فیشفعوا لنا، فیشفعوا لنا یہ مجزوم کیوں ہے؟ یعنی نون اعرابی یہاں سے کیوں گر گیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے پڑھا ہوگا کہ 6 چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے: امر، نہیں، استفہام، نفی، تمنی اور عرض۔ ان 6 چیزوں کے بعد ان ناصبہ مقدر ہوتا ہے۔ اب یہاں پر آپ دونوں چیزیں کہہ سکتے ہیں، یا تو حل کو نافیہ اگر ڈائریکٹ آپ کہیں گے تو بھی نفی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ تمنی، تو تمنی کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے۔ اور ہم نے بتا دیا کہ تمنی کا معنی اگر لیں تو اس کے اندر نفی کا معنی بھی پایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو حل تو اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ نفی کے معنی میں ہے، اور نفی کا معنی تمنی کا معنی ہم مراد لے رہے ہیں تو نفی کا معنی خود بخود اس کے اندر ثابت ہو رہا ہے۔ اور جب تمنی کا معنی مراد لیں گے تو نفی کا معنی بھی پا لیا گیا، اور تمنی اور نفی کے بعد چونکہ ان مقدر ہوتا ہے تو یہاں پر ان مقدر ہو جائے گا، اور جس کی بنیاد پر یہ یشفعو جو ہے یہ مجزوم ہو جائے گا۔ پھر سے ترجمہ دیکھ لیں، لفظی ترجمہ اگر کریں گے تو فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے لیے سفارشی ہیں؟ فیشفعوا لنا، تو وہ سفارش کریں۔ تو اب اس کا ترجمہ کیوں کریں؟ کاش کہ ہمارے لیے سفارشی ہوتے، فیشفعوا لنا، تو وہ ہمارے لیے سفارش کرتے۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں لو کا جو معنی ہے وہ یہ کہ شرط اور جزا کے، شرط کے معنی میں آتا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، اور یہ ماضی پر داخل ہوتا ہے، انتفاع نفی کے سبب انتفاع ثانی بتانے کے لیے آتا ہے کہ اول نہیں پایا گیا، انتفاع اول شرط کے سبب انتفاع نفی کا بتانے کے لیے آتا ہے۔ لیکن اس مثال کے اندر یہ اس معنی میں نہیں بلکہ یہاں پر تمنی کے معنی میں ہے۔ کس طرح دیکھیں ترجمہ پہلے، لو ان لنا کرتن، کرتن کا معنی واپسی، کہ اگر ہمارے لیے واپسی ہو، فنکون من المؤمنین، تو ہم مؤمنین میں سے ہوں۔ دیکھیے میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں کہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جزا مجزوم ہوتی ہے، اور جب فعل مضارع ہو تو اس کی صورتیں بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کبھی مجزوم کرنا واجب اور کبھی بلکہ وہ مجزوم ہوتی نہیں ہوتی، یہ ساری تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی۔ دیکھیں اگر کلمہ شرط لو ہو تو ایسی صورت میں جزا یہ غیر جازم ہوگا۔ کلمہ شرط اگر لو ہو اور ان کے معنی میں ہو تو ایسی صورت میں یہ غیر جازم ہوگا۔ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لو یہ زمان ماضی کے لیے آتا ہے، زمان ماضی میں شرط و جزا پر داخل ہوتا ہے، اور ان جو ہے یہ زمان مستقبل میں شرط و جزا پر داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ لو ان کے معنی میں ہوتا ہے لیکن اس وقت یہ غیر جازم ہوتا ہے، جزم دینے والا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ ترجمہ کریں کہ اگر ہمارے لیے پلٹنا ہو، اگر ہمارے لیے واپسی ہو تو فنکون من المؤمنین، تو ہم مومنین میں سے ہوں۔ یہاں پر دیکھیں فنکون یہ مجزوم ہے، منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ منصوب ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو منصوب ہونے کی کوئی یہاں پر وجہ ظاہر نہیں ہے، تو اب ضروری ہے کہ آپ یہاں پر کہنا ہوگا کہ یہ جو لو ہے یہ کسی اور معنی میں ہے، کیونکہ لو اگرچہ شرط ہے لیکن یہ جازمہ نہیں ہوتا۔ یہاں پر نہ تو یہاں پر تو اولاً تو جزم آیا نہیں، ٹھیک ہے، نصب آیا، نصب آنے کی وجہ کیا ہے تو وہ بھی کوئی کلیئر نہیں ہے۔ تو لو کو اگر آپ تمنی کے معنی میں لیں تو ایسی صورت میں چونکہ تمنی کے بعد ابھی میں نے بتایا کہ تمنی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اب اس کا ترجمہ صحیح ہو جائے گا کہ کاش ہمارے لیے واپسی ہوتی، فنکون من المؤمنین، تو ہم مومنین میں سے ہوتے۔ حاصل کیا نکلا ان دونوں چیزوں کا کہ یہ اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے، اور بالکل مجازی معنی ہونا لو میں بالکل کلیئر ہے، مجازی معنی ہونا، کیونکہ یہاں پر اگر حقیقی معنی مراد لیں گے تو ایسی صورت میں پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ فنکون مجزوم کیوں ہے، منصوب کیوں ہے؟ تو اب اس کے جواب کے لیے پھر ضرورت پڑے گی کہ ہاں وہاں پر ان مقدر ہے اور یہ ہے یہ ہے، تو ان مقدر معلوم ہے آپ کو کہ کن کن مقامات پر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لو کو اگر حقیقی معنی میں لیں تو وہ مقام نہیں ہوگا، ہاں مجازی معنی میں اگر اس کو تمنی کے معنی میں مان لیں تو ایسی صورت میں وہاں پر یہ پھر یہ معنی درست ہو جائے گا۔ نمبر 3 لعل، لعل بھی ایسا کلمہ ہے جو اپنے حقیقی معنی، اس کا حقیقی معنی کچھ اور ہے لیکن مجازن یہ تمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ دیکھ لیں مثال، نحو قولہ، جیسے شاعر کا شعر، اسرب القطا هل من يعير جناحه،
جناحہ لعلی الی من قد ہویت اطیر۔ سربن کا معنی آتا ہے ریوڑ، پرندہ اور جانوروں کا ریوڑ، اور قطاتن اس کا معنی آتا ہے وہ فاختہ کی ایک قسم، اور اس کو تیتر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اے تیتر کے گروہ، اے گروہ تیتر، حل من یعیر جناحہ، کیا کوئی اپنے پر کو عاریت میں دے گا، ادھار دے گا؟ لعلی الی من قد ہویت اطیر، لعلی اطیر، تاکہ میں اڑوں۔ لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ شاید کہ میں اڑوں، شاید کہ میں اڑوں، الی من اس کی طرف، قد ہویت جس سے میں محبت رکھتا ہوں۔ ہوا یہوی خواہش رکھنا، محبت رکھنا، جس چیز کی میں محبت رکھتا ہوں، جس کی طرف جو میرا محبوب ہے، میں اپنے محبوب تک اڑ کر کے جاؤں، شاید ایسا ہو جائے۔ دیکھیں، اڑ کر کے جانے کی کوئی امید ہوتی نہیں، اڑ کر کے جانے کی امید بس ایسی امید ہے جو حاصل ہونے والی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر میرے پاس پر ہو جائے تو میں اڑتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس چلا جاؤں۔ تو لعل کا معنی اگر حقیقی کریں گے تو ایسی صورت میں چونکہ امید، جس چیز کی امید ہوتی ہے وہاں پر لعل داخل ہوتا ہے، اور یہاں پر جس چیز پر لعل داخل ہوا ہے اس چیز کی امید ہی نہیں ہے، شاعر کا اڑنا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے عادتاً۔ تو ایسی صورت میں اب کہنا ہوگا کہ یہ لعل اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے، اور وہ مجازی معنی کیا ہے؟ تمنی۔ دیکھیں، اسرب القطا حل من یعیر جناحہ، اے گروہ تیتر، اے تیتر کے گروہ، حل من یعیر جناحہ، کیا کوئی ہے جو اپنے پر کو عاریت میں دے دے، لعلی الی من قد ہویت اطیر، کہ کاش کہ میں اڑ کر اس تک جاؤں، یا تاکہ میں اڑ کر اس تک جاؤں، قد ہویت جس کے میں محبت رکھتا ہوں۔ اب دیکھیے، ولی استعمال هذه الادوات فی التمنی ینصب المضارع الواقع فی جوابها۔ اچھا، آپ نے ایک چیز دیکھا ہوگا کہ پہلی مثال جو دی گئی، هل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، اسی طرح دوسری مثال لو ان لنا کرۃ فنکون، ان دونوں مثالوں میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو مضارع ہے فیشفعوا منصوب ہو گیا، اسی طرح فنکون یہ بھی منصوب ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس کا ایک ضابطہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ جس وقت یہ جو تین کلمات ہیں جو تمنی کے معنی میں مجازن استعمال ہوتے ہیں، یعنی تمنی کے معنی میں جو غیر اصلی کلمات ہیں، یہ کلمات، ان کلمات کا جواب جب مضارع ہوگا تو اس وقت وہ مضارع منصوب ہو جائے گا۔ جیسے وہ دو مثالوں میں بالکل کلیئر تھا، اور منصوب ہونے کی وجہ بھی میں نے بتا دی تھی کہ آپ نے یہ پڑھ لیا ہے کہ 6 چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، انہی 6 چیزوں میں سے ان بھی ہے، انہی 6 چیزوں میں سے تمنی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلِاسْتِعْمَالِ هَذِهِ الْأَدَوَاتِ فِي التَّمَنِّي يُنْصَبُ الْمُضَارِعُ الْوَاقِعُ فِي جَوَابِهَا، اور ان تمنی میں ان ادوات کے استعمال کی بنیاد پر تمنی کے جواب میں واقع ہونے والا مضارع منصوب ہوتا ہے۔ پوری بحث کا حاصل کیا نکلا کہ تمنی کا مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کو طلب کرنا جس کے حصول کی امید ہی نہ ہو، اور ترجی کا مطلب کیا ہے کہ وہ متوقع الحصول ہو، اس کے حصول کی امید ہو اور اس کا انتظار ہو۔ ایک تو دونوں کی تعریف میں یہ فرق ہو گیا۔ پھر دوسری چیز آپ نے پڑھا کہ تمنی کا جو حقیقی لفظ ہے وہ ہے لعل، وہ ہے لیتا، اور جو مجازی لفظ ہے جو تمنی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ 3 الفاظ تھے، وہ تینوں الفاظ آپ نے پڑھ لیے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ندا کی بحث چلے گی، اور یہاں سے اگلے سبق میں وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔